الف زائدہ کیا ہے اور یہ کیسے پڑھا جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بحفظ و ایمان ہوں گے۔ آج کے لیسن میں ہم جو بات کرنے لگے ہیں وہ ہے الف زائدہ۔ ہم میں سے اکثر لوگوں کو اس کے بارے میں علم تو ہوتا ہے لیکن ادائیگی میں ان کو مشکل پیش آتی ہے۔ دیکھ لیتے ہیں الف زائدہ کیا ہے اور اس کو کیسے پڑھا جاتا ہے۔ پہلا سوال ہے کہ الف زائدہ کہتے کسے ہیں؟ تو قرآن پاک میں بعض جگہ الف پر گول دائرہ بنا ہوتا ہے، ایسے الف کو الف زائدہ کہا جاتا ہے۔ اس کی ادائیگی کے بارے میں اس کو پڑھنے اور نہ پڑھنے کی تفصیل کچھ یوں بیان کی جاتی ہے۔ قرآن پاک میں بہت سے مقامات پر الف زائدہ لکھا ہوتا ہے لیکن اکثر لوگوں کو اس کی ادائیگی میں مشکل پیش آتی ہے، وہ اس طرح سے کہ یا تو وہ الف پر کوئی حرکت پڑھ دیتے ہیں، حرکت پڑھتے ہوئے وہ الف کو زیادہ لمبا کھینچ کر پڑھ دیتے ہیں، یعنی کہ اس الف پر جس پر گول دائرہ ہوتا ہے جس کو نہیں پڑھنا چاہیے یا پڑھنے کی اجازت ہے بھی تو کب ہے، تو وہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنے کی بجائے وہ اس کو اپنے طریقے سے اس کو کھینچ کر پڑھتے چلے جاتے ہیں۔ انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں میرے ساتھ جڑے رہیں، آپ کے بہت سے ڈاؤٹس کلیئر ہو جائیں گے اور آپ جان جائیں گے کہ الف زائدہ کی ادائیگی کی کیسے جاتی ہے۔ یہاں پر آپ کے سامنے میں کچھ ورڈز لکھ رہی ہوں، آپ ان کو دھیان سے دیکھیں تاکہ ان کی آپ کو پہچان ہو سکے اور آگے چل کے ہم جب قرآن پاک میں ان الفاظ کو ڈھونڈیں گے تو ہمارے لیے آسانی ہو سکے گی۔ جیسے کہ یہ سارے الفاظ ایسے ہیں جن میں الف زائدہ آیا ہوا ہے۔ ہم جب قرآن پاک میں اس کو دیکھیں گے تو ہمارا یہ پوائنٹ کلیئر ہو جائے گا۔ دیکھتے ہیں قرآن پاک میں کون کون سی صورت میں الف زائدہ آیا ہے، یعنی کہ وہ الفاظ جو ہم نے پہلے دیکھے ہیں وہ قرآن پاک میں کون کون سے مقامات پر آئے ہوئے ہیں۔ پارہ نمبر 10 ہے سورہ توبہ، آیت نمبر 47۔ یہاں دیکھیں لکھا ہے وَلَا أَوْدَعُوا، تو اب یہاں پر کچھ لوگ ولا پڑھ دیتے ہیں تو یہ غلط ہو جاتا ہے۔ ہم نے ولا نہیں پڑھنا بلکہ ہم نے یہیں پہ الف زائدہ کو چھوڑ کر ہم نے صرف لام کی حرکت کو پڑھنا ہے، جیسے وَلَا أَوْدَعُوا، ولا نہیں کرنا، وَلَا أَوْدَعُوا یہ پڑھا جائے گا إِلَّا خَبَالًا وَلَأَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ، ولا نہیں کرنا، ہم نے پڑھنا ہے وَلَأَوْضَعُوا۔ اسی طرح سے سورہ اعراف میں آیت نمبر 103 میں آیا ہے، یہاں دیکھیں وَمَلَئِهِ لکھا ہوا ہے تو کچھ لوگ یہاں پر وَمَلَائِهِ پڑھ دیتے ہیں تو یہ غلط ہو جاتا ہے، ہم نے ایسے نہیں پڑھنا، ہم نے کیسے پڑھنا ہے إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَظَلَمُوا، ملائہ نہیں کرنا، وہ غلط ہو جائے کیونکہ اس کے اوپر کھڑا زبر نہیں ہے بلکہ اس کے اوپر الف زائدہ ہے، یعنی کہ یہ الف جو ہے یہ نہیں پڑھا جائے گا، یہ ساکن ہی رہے گا، اس کو ہم نے نہیں پڑھنا۔ پارہ نمبر 15 میں دیکھیں سورہ کہف اور آیت نمبر 23 ہے، تو یہاں پر لَشَیْءٍ کا لفظ ہے، تو اب کچھ لوگ یہاں پر الف زائدہ کو یوں سمجھتے ہیں کہ یہ پڑھا جائے گا، یعنی کہ اس پہ حرکت پڑھ دیتے ہیں، اور کچھ لوگوں کو یا کے بارے میں بھی ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ یا پڑھی جائے گی کہ نہیں پڑھی جائے گی۔ اس کو پڑھ کے دیکھ لیتے ہیں وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ، اب یہاں دیکھیں شیء کیا ہے، نہ الف پڑھا گیا ہے نہ یا پڑھا گیا ہے، یہ دونوں ساکن ہوں گے۔ سورہ کہف کی ہی 38 آیت ہے، یہاں دیکھیں لیکن نہ لکھا ہوا ہے تو نون تو مشدد ہے، یعنی کہ اس کو ذرا سختی سے پڑھا جائے گا، جبکہ آگے جو ہے الف زائدہ ہے تو کچھ لوگ یہاں پر لیکن نہ کر دیتے ہیں تو ایسے نہیں پڑھنا، یہ غلط ہو جائے گا۔ پڑھ کے دیکھتے ہیں لیکن هو اللہ ربی، دیکھیں اب میں نے نہ نہیں کیا، کیا کیا ہے، اس کو الف زائدہ کو نہیں پڑھا بلکہ نون کو مشدد کے طور پر پڑھا گیا ہے، یعنی کہ نون پر ہم نے سختی کی ہے۔
پارہ نمبر 4 سورہ ال عمران آیت نمبر 144۔ تو یہاں پر دیکھیں فا کے آگے الف زائدہ ہے، پھر اس کے آگے جو ہے وہ حمزہ کے نیچے زیر ہے، پھر نون ساکن ہے، جبکہ نون کے آگے میم مشدد آ جاتا ہے۔ تو اب یہاں پہ کچھ لوگ کرتے ہیں افا ان، تو ایسے نہیں کرنا، ہم نے الف زائدہ کو نہیں پڑھنا۔ پڑھ کے دیکھتے ہیں افا ام ماتا، تو افا ام نہیں کرنا، الف زائدہ کو ہم نے چھوڑ کر یعنی کہ اس پہ حرکت نہیں پڑھنی۔ اب بات کرتے ہیں ان الفاظ کی جہاں الف زائدہ پڑھنا اور نہ پڑھنا دونوں جائز ہیں، اور اس کی 2 صورتیں ہیں۔ ہم ان صورتوں کو دیکھ لیتے ہیں کہ پڑھنا کس صورت میں جائز ہے جبکہ نہ پڑھنا کس صورت میں جائز ہے۔ تو دیکھتے ہیں وہ کون سی صورتیں ہیں۔ پہلی صورت ہے کہ جب ہم الف زائدہ کو پڑھیں گے تو وہ ہے وقف کرنے کی صورت میں ہم الف زائدہ کو پڑھ سکتے ہیں۔ دوسری صورت ہے کہ وصل کرنے کی صورت میں ہم الف زائدہ کو نہیں پڑھ سکتے، یعنی کہ ملا کر جب ہم پڑھیں گے تو تب الف زائدہ کو نہیں پڑھا جائے گا، البتہ جب ہم وقف کریں گے تو پھر الف زائدہ کو پڑھ سکتے ہیں۔ ان کو قرآنی مثالوں سے ہم دیکھ لیتے ہیں۔ قرآن پاک کی سورہ دہر آیت نمبر 4، تو یہاں پر جو لفظ آپ کے سامنے دکھایا جا رہا ہے، اچھا ایک صورت اس کی یہ ہے کہ اگر ہمیں اپنے سانس پر اتنا یقین نہ ہو کہ وہ آیت کو مکمل کر لے گا، یعنی کہ ہمارا سانس ٹوٹ جاتا ہے، تو اس صورت میں اگر الف زائدہ آ جاتا ہے اس آیت میں تو ہم کیا کریں گے، وہاں پر وقف کر لیں گے، تو پھر دوبارہ پڑھتے ہوئے ہم پچھلے لفظ کو ملا کر آگے وصل کرتے ہوئے ہم پڑھتے چلے جائیں گے، یعنی کہ ہمارے پاس ایک چوائس ہے کہ ہمارا سانس ٹوٹ چکا ہے تو تب ہم نے وقف کر لینا ہے الف زائدہ پر، اور جب ہم دوبارہ پڑھنے لگیں گے تو پھر اس الف زائدہ پر دوبارہ ہم نے وصل کی صورت میں پڑھنا ہے۔ پڑھ کے دیکھ لیتے ہیں إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَا۔ یہاں سمجھے میرا سانس ٹوٹ چکا ہے تو میں نے یہاں پر وقف کر لیا ہے، اب میں دوبارہ پڑھوں گی تو یہاں پر وصل کی صورت میں پڑھوں گی، جیسے لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا۔ اب دیکھیں وصل کرنے کی صورت میں نہ تو میں یہاں پہ رکی ہوں اور نہ ہی میں نے الف زائدہ کو پڑھا ہے، یعنی کہ ہم نے الف زائدہ کو نہیں پڑھا، حرکت نہیں پڑھی، ہم نے زیادہ لمبا اس کو نہیں کیا، ٹھیک ہے، ہم نے نارمل پڑھا ہے جیسے کہ وَسَلَاسِلَ، ٹھیک ہے، سلاسلہ نہیں کیا ہم نے۔ ایک اور مثال سے ہم دیکھ لیتے ہیں سورہ دہر کی آیت نمبر 15، تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ قواریرا کے آگے وقف بھی ہے اور را کے آگے الف زائدہ بھی ہے، تو ہم نے یہاں پر کیا کرنا ہے، وقف کرتے ہوئے الف زائدہ کو پڑھ لینا ہے، جبکہ اگلی آیت میں قواریرا وصل کی صورت میں پڑھا جائے گا، یعنی کہ الف زائدہ کو وصل کرنے کی صورت میں ہم پھر نہیں پڑھیں گے۔ اس کو پڑھ کے دیکھ لیتے ہیں وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَا، پھر آگے قَوَارِيرَ مِن فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا، تو اب اگلی آیت میں وصل کرتے ہوئے ہم نے قواریرا نہیں کیا، ہم نے کیا کیا ہے قَوَارِيرَ مِن فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا۔ الحمدللہ، یہ تھا آج کا ہمارا لیسن جس میں ہم نے الف زائدہ کے بارے میں سیکھا ہے۔ نیکسٹ لیسن کو دیکھنے کے لیے اور تجوید کورس کرنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور میری ویڈیو کو آگے شیئر کر دیا کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی رہنمائی حاصل کر سکیں۔